رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیاں۔ گھروں میں رزق اور خوشحالی کا آنا صرف محنت یا قسمت کا کھیل نہیں، بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اور عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لیتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی، لیکن جس عورت میں ہوں اس عورت کے گھر میں رزق کے خزانے ایسے برستی ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم سامعین، کیا آپ نے ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں شوہر بھی رات دن محنت کرتا ہے لیکن ہمیشہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، اور ایسے گھر بھی جہاں شوہر کی آمدنی بہت کم ہے مگر وہاں خوشیاں، سکون اور برکت ہمیشہ رہتی ہے؟ یقین جانیے اس کا تعلق اس عورت سے ہے جو اس گھر کی ملکہ ہے۔ وہ عورت یا تو رزق کو اپنی زندگی میں کھینچ کر لاتی ہے یا اپنے رویے سے اسے بھگا دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں سے خوشحالی در آتی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جس کی 5 خفیہ عادتوں کی وجہ سے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے؟ وہ عورت کون سی ہے جس کی خاموشی بھی رحمت کو کھینچ لیتی ہے اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے موتی نسلوں کو برکت دے دیتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 5 خفیہ نشانیاں۔ جی ہاں، 5 ایسی نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے خزانے اس گھر کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانیاں صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ نشانیاں اتنی خفیہ اور طاقتور ہیں کہ سننے کے بعد آپ خود سوچیں گے کہ کیا یہ نشانیاں میری زندگی میں بھی موجود ہیں؟ کیا یہ میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن میں یہ عادات ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی نشانیوں کی کمی کی وجہ سے ہمارا رزق اٹک کر بے خیر خواہ نہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عورت کون ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا دروازہ بنا دیتا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں ہم آپ کو وہ 5 راز بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ کی زندگی بدل دیں، آپ کے گھر کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیں اور آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیں۔ محترم سامعین، ایک نوجوان جو زرعی آلات کے کاروبار میں خوب نام کما رہا تھا، اپنی زندگی کو مزید سنوارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دکان پر بھیڑ لگی رہتی، لوگ اس کی سچائی اور محنت کے قائل تھے، لیکن جیسا کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بھی آرزو تھی کہ ایک حسین پڑھی لکھی اور نیک بیوی اس کے گھر کی زینت بنے۔ اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی تھی۔ بات آگے بڑھی، رشتہ ہوا، نکاح پڑھایا گیا اور زندگی کی نئی کہانی شروع ہوئی، لیکن چند ہی خوشی کا وہ قافلہ مشکل کی راہوں میں اٹکنے لگا۔ کاروبار جو کبھی پھول رہا تھا اچانک سوکھنے لگا، گاہک آتے مگر خریدے بغیر لوٹ جاتے، دن بدن نقصان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مقروض ہو گیا۔ گھر میں خوشیاں جو ہنستی مسکراتی تھی اب اداسی کے سائے میں تبدیل ہو گئی، کھانے کے لقمے کم اور فکر کے بوجھ زیادہ ہو گئے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کی پریشانی دیکھی تو دل میں درد جاگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ سیدھی ایک بزرگ کے پاس پہنچی اور اپنے دل کا حال سنایا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر کہا، بیٹی، آنے والے دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے، تمہارا امتحان ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم ان کا حق ادا کرو گی، ان کو دانا کھلاؤ گی، پانی پلاؤ گی تو تمہارے گھر کے دروازے رزق اور برکت کے لیے کھل جائیں گے۔ ان کو کبھی خالی نہ لوٹانا، چاہے سوکھی روٹی دو یا ٹھنڈا پانی، لیکن ان کا دل خوش ضرور کرنا۔ چہرے پر شکم لا کر ان کو نہ کھلانا بلکہ خوشی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا۔ وقت گزرا اور وہ دن آ گیا، صحن میں پرندے اترے لیکن شوہر نے انہیں دھتکار دیا۔ دلہن اندر تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔
پرندے چلے گئے اور حالات پہلے سے بھی بگڑنے لگے۔ دوبارہ دلہن بزرگ کے پاس پہنچی اور کہا، بابا جی، آپ نے تو کہا تھا کہ خوشحالی آئے گی، مگر ہمارے حالات تو اور بگڑ گئے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی، پرندے تو آئے تھے لیکن ان کے ساتھ تمہارا امتحان تھا، تمہارے شوہر نے انہیں بھگا دیا، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ پھر موقع دے گا۔ چند دن بعد صحن میں دوبارہ پرندے اترے۔ اس بار دلہن محتاط تھی، جب بھی اس نے دانہ لایا، پانی رکھا، ہنستے چہرے سے پرندوں کے پاس جا بیٹھی اور پرندوں نے دانہ کھایا پیا اور جاتے جاتے جیسے دعاؤں کی بارش کر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ چند ہفتوں میں ہی شوہر کا کاروبار پھر سے جوبن پر آ گیا، رزق کے دریا بہنے لگے اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئی۔ شوہر حیران تھا، اس نے بیوی سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ بیوی نے جواب دیا، یہ ان پرندوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شوہر بولا، کون سے پرندے؟ بیوی نے کہا، وہی پرندے جو رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی، جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کے آگے کھانا رکھے، وہ اپنے عمل سے آسمان کے دروازے کھول لیتی ہے۔ یاد رکھیے، مہمان کا حق ادا کرنے والی عورت کے گھر سے رزق کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایسی عورت رزق کو گھر میں کھینچ لیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پاک گھروں میں کھانے کی تھالی چھوٹی ہوتی ہے مگر برکت بڑی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک عورت نے روٹی کے چند ٹکڑے ہی دسترخوان پر رکھے تھے، لیکن کچھ تھالی سے اتنی سیرابی ملی کہ سب نے شکر ادا کیا اور دلوں میں خوشی بھر گئی۔ اصل راز یہ نہیں کہ کھانا کتنا ہے، بلکہ یہ کہ اس کھانے کو کس نیت اور کس دل سے پیش کیا گیا ہے، اور یہی پہلی نشانی ہے اس عورت کی جو رزق کو اپنے گھر میں کھینچ لاتی ہے۔ وہ عورت جو خود بھوکی رہ جائے لیکن مہمان کے آگے دسترخوان بچھا دے، یہ صرف کھانا رکھنا نہیں ہے، یہ دراصل آسمان سے زمین کی طرف برکت کو اتارنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یعنی احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مہمان کے ساتھ احسان اپنے حصے کی بھوک برداشت کر کے دوسرے کے پیٹ کو بھرنا، یہ وہ عمل ہے جسے اللہ اپنی محبت سے نواز دیتا ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں غربت کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، گویا مہمان نوازی ایمان کی علامت ہے، اور وہ عورت جو اپنے ایمان کو مہمان نوازی سے زندہ کرتی ہے، اس کے گھر کے دروازے پر اللہ کی رحمت دستک دینے لگتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عورت کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو وہ مہمان کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا روئے، یا پھر وہ اپنے حصے کی بھوک برداشت کرے اور مسکراہٹ کے ساتھ کھانا آگے رکھ دے۔ جو عورت دوسرا راستہ چنتی ہے وہ دراصل اپنی ذات کو ایک قربانی میں ڈال دیتی ہے۔ یہی قربانی رزق کے دریا کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمان سے آسانیاں اتارتا ہے۔ ایسی عورت کی دعا اور نیت دونوں ایک روحانی مقناطیس کے طرح کام کرتے ہیں۔ جب وہ بھوک کے باوجود مہمان کے سامنے کھانا رکھتی ہے تو اس کے گھر پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش برستی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، سکون بڑھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رزق صرف آتا ہی نہیں بلکہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ اکثر گھروں میں تنگ دستی کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آمدنی کم ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں دل تنگ ہے، مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں ایک عورت اپنے رویے سے دلوں کو کھول دیتی ہے، وہاں رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ عورت گویا اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یاد رکھیے، وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر بھی مہمان کو سیر کرتی ہے، اس کا یہ عمل صرف ایک کھانے کی قربانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جسے آسمان کے فرشتے بھی لکھتے ہیں۔ ایسی عورت اپنے گھر کے رزق کو ایسے کھینچ لیتی ہے
جیسے کوئی مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے دروازے سے برکت کبھی روٹ کر نہیں جاتی اور اس کی چوکھٹ پر ہمیشہ رحمتوں کا بسیرا رہتا ہے۔ محترم سامعین، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ نئی دلہن کے گھر کچھ پرندے صحن میں اترے۔ حقیقت میں ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے۔ جب پہلی مرتبہ مہمان آئے تو اس کے شوہر نے ان کو برا بھلا کہا، ان کی تواضع نہیں کی، ان کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی روانہ کر دیا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ ان کے 10 مہمان آئے تو اس کی بیوی نے ان کی تواضع کی، اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلایا پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کے رزق کے حالات بدل دیے۔ ناظرین، کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم مہمان کو کیا دیں گے۔ جو بھی ہے، جو بھی موجود ہے، چاہے ایک پیالہ دال ہی کیوں نہ ہو، اگر خوشی سے اور خلوص نیت سے پیش کیا جائے تو اللہ اس ایک پیالے میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نسلوں تک رزق کی کشادگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو مہمان سمجھ کر فوراً گائے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ مہمان نوازی دراصل انبیاء کی سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، جب بھی آپ کے گھر میں مہمان آئے، چاہے امیر ہو یا غریب، رشتہ دار ہو یا پڑوسی، کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تواضع کریں۔ یقین جانیے وہ مہمان آپ کے گھر سے جاتے ہوئے نہ صرف دعائیں لے کر جائیں گے، بلکہ ان کی دعائیں آسمان کے دروازے کھول کر آپ کے گھر پر رزق کی بارش برسائیں گی۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے دوسری نشانی، جو عورت اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے کام پر بھی شکر ادا کرے، چاہے وہ ایک روٹی لے آئے یا ایک چھوٹا سا تحفہ، اللہ اس کے شکر میں پورے گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ شکر کرنے والی عورت دراصل اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ محترم سامعین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا میں سکون اور برکت کیسے اترتی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ یا ایک سادہ سی روٹی گھر میں آئی ہو اور اچانک دل میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو؟ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کا سکون اور رزق کی کشادگی صرف بڑی نعمتوں یا دولت کے انبار سے نہیں آتی، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور دل کی شکر گزاری سے بنتی ہے۔ خاص طور پر عورت کی فطرت میں شکر گزاری کا بیج جب پھوٹتا ہے تو وہ پورے گھر کو اپنی خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی شکریہ کہہ دیتی ہے، وہ دراصل زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر اپنا نام لکھوا رہی ہوتی ہے۔ سوچئے، ایک شخص دن بھر محنت مزدوری کے بعد ایک روٹی یا معمولی سا پھل گھر لاتا ہے۔ اگر بیوی اس کو حقارت سے دیکھے تو وہ روٹی جو دل پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن اگر وہی عورت اس معمولی سی چیز کو خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کرے تو وہ چھوٹی سی روٹی رزق کے دروازے کھولنے والی کنجی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہی وعدہ اس عورت کے گھر میں روزانہ تازہ ہو جاتا ہے جو اپنے شوہر کے چھوٹے کاموں پر بھی دل سے شکر گزار رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑے پر بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ فرمان ہمیں سمجھاتا ہے کہ شکر گزاری کوئی وقتی عمل نہیں بلکہ زندگی کا ایک رویہ ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی چھوٹی سی محنت پر شکریہ ادا کرتی ہے، وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا شکر ادا ہو جائے تو پھر اس گھر میں رحمتوں کی بارش رکتی نہیں۔ بزرگان دین نے بھی کہا ہے کہ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ دل سے خوش ہونا اور عمل سے دکھانا بھی شکر ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے کھانے کو محبت اور خوشی سے کھا لیتی ہے، وہ اپنے عمل سے
اپنے بچوں کو بھی شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر خوشی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ پھر وہی اللہ ہے جو معمولی چیز کو کثرت میں بدل دیتا ہے، ایک روٹی کو کئی نعمتوں کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ایک چھوٹے تحفے کو بڑے رزق کی نوید بنا دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو رزق کھینچنے والی عورت بناتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی جو عورت اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، وہ کبھی اسے رسوا نہیں کرتی۔ ایسی عورت کی خاموش دعائیں بھی آسمان کو ہلا دیتی ہیں، اور جہاں دعا مقبول ہو وہاں غربت نہیں رہتی، وہاں رزق کی برسات ہوتی ہے، وہاں رزق ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرح۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہ زیور نہیں، یہ حسن نہیں، یہ دولت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ چھینا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وقت اسے زنگ لگا سکتا ہے۔ یہ دولت ہے عزت دینے کی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مانتی ہے، دراصل وہ ایک ایسی بنیاد رکھ دیتی ہے جس پر گھر کی خوشحالی، سکون اور رزق کی کشادگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سوچئے، جب ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے خاندان، محلے یا معاشرے کے سامنے عزت دیتی ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس کے عیب چھپاتی ہے، اس کے مقام کو بلند کرتی ہے، تو اس کا یہ عمل محض دنیاوی فائدہ نہیں دیتا بلکہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ایسی عورت کے دل شکر اور سکون سے لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان کے ساتھ نبھاتی ہے، وہ کبھی اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتی۔ اس کی یہی خاموش دعائیں جو کسی کو سنائی نہیں دیتی، آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب دعا مقبول ہو جائے تو پھر غربت وہاں ٹھہر نہیں پاتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عزت دینے والی عورت کے گھر میں کبھی ذلت نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں عزت ڈال دیتا ہے۔ یعنی وہ رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ رزق کی صورت میں سکون، محبت اور خوشحالی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ گھر جس میں عزت کا چراغ جلتا ہے، وہاں برکت کے ستارے بھی اترتے ہیں، وہاں کی روٹی بھی نورانی ہو جاتی ہے، وہاں کا پانی بھی شفا بن جاتا ہے، وہاں کا سکون بھی رزق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ذرا پہاڑ سے بہتے پانی کو دیکھیے، کس طرح وہ اپنی شدت اور روانی کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اپنے راستے میں سب کو سیراب کرتا ہے اور زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی دعائیں بھی ایسے بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہیں جو اپنے گھر کو سیراب کر دیتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر میں رزق کی بارش رکتی نہیں، خوشحالی کا دریا بہتا رہتا ہے، اور تنگ دستی قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ یہ تیسری خفیہ نشانی یہ ہے کہ عزت دینے والی عورت اپنے عمل اور اپنی دعا کے ذریعے آسمان سے زمین تک رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ وہ رزق کو صرف کھانے کی چیز نہیں بناتی، بلکہ اسے برکت، سکون اور خوشی کا دروازہ بنا دیتی ہے۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خوبیوں میں سے چوتھی نشانی، جس عورت کے گھر میں مشکلات آئیں، قرض بڑھ جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، لیکن وہ عورت شور نہیں کرتی، صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل پورے گھر کو جنت کا سکون دیتی ہے، اور جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، کبھی غور کیا ہے
کہ گھر کی فضا کو سکون دینے والی اصل طاقت کون ہے؟ یہ دیواریں نہیں، یہ بنیادیں نہیں، یہ بڑے بڑے پردے نہیں، بلکہ وہ عورت ہے جو مشکلات کے طوفان میں بھی اپنے صبر کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ زندگی میں کبھی قرض بڑھتا ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رزق تنگ ہو جاتا ہے، کبھی دشمنوں کی سازشیں گھر کو گھیر لیتی ہے۔ ان لمحات میں اکثر زبانوں پر شکوہ اور دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، لیکن وہ عورت جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتی ہے، شور نہیں مچاتی، چیخ و پکار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہے، وہ اپنے صبر سے پورے گھر کو جنت کا ایسا سکون عطا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت دراصل وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر کسی عورت کے صبر پر خود اللہ کی معیت ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ ایسے گھر میں رزق خود چل کر آتا ہے، برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور سکون اپنی پناہ بچھا دیتا ہے۔ صبر کرنے والی عورت کے قدم جہاں ہوتے ہیں وہاں بے قراری کو جگہ نہیں ملتی۔ یہ عورت اپنے گھر کے مرد کو، اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول کو یہ پیغام دیتی ہے کہ شور سے کچھ نہیں ملتا، چیخنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ سکون میں، دعا میں اور اللہ پر یقین میں نجات ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، صبر وہ بیج ہے جو زمین پر بویا جائے تو آسمان سے بارش کھینچ لیتا ہے۔ یعنی صبر رزق کو اپنی طرف کھینچنے کا سب سے قوی ذریعہ ہے۔ وہ عورت جو صبر کرتی ہے اس کے گھر میں غربت کی جڑیں نہیں چل پاتی، بلکہ اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوچئے کہ جب گھر میں قرض بڑھ جائے، مشکلات بڑھ جائیں اور باقی سب شور مچانے لگیں، لیکن عورت صبر کے ساتھ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو اس لمحے فرشتے بھی اس کے گھر پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سکون جنت کی خوشبو کی طرح پورے ماحول کو معطر کر دیتا ہے، اور یہ سکون رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جو چوتھی خفیہ نشانی یہ ہے کہ صبر کرنے والی عورت دراصل گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے، اور اس کا صبر رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی خاموشی اللہ کی مدد کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کی ثابت قدمی گھر کے ہر فرد کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا۔ رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں نشانی، جس عورت کی زبان پر ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے اور جس کے آنسو رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر جائیں، اس کے نصیب میں ایسی برکت آتی ہے جو نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق کھینچ لاتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں ایسی عورت ہے تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہو، اور اگر نہیں تو اپنی بیوی کو یہ عادتیں اپنانے کی ترغیب دو۔ اور پھر ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ گھروں میں سکون ایسے برس رہا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ دادا کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک ایسی عورت کی موجودگی ہوتی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے نزدیک اللہ کے ذکر سے بھیگی رہتی ہے، جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدوں کو تر کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے اور پھر سکون اور یقین کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت دراصل اپنے گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سوچئے، جس عورت کی زبان ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے تر ہو، اسے بھلا اللہ کی یاد سے محرومی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی یاد ہی وہ کنجی ہے جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب وہ عورت رات کے اندھیروں میں اپنے سجدوں کو آنسوؤں سے بھیگو کرتی ہے
تو وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی دعائیں نسلوں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کے وجود سے گھر میں ایک نور چھا جاتا ہے۔ اس کے ذکر کی برکت سے وہاں سے نحوست، تنگ دستی اور بے سکونی کے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی رزق کھینچنے والا عمل نہیں۔ اس لیے جو عورت ذکر و اذکار کی عادی ہو اس کا گھر ہمیشہ رحمتوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف موجودہ وقت میں نہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک کے لیے خیر و برکت چھوڑ جاتی ہے۔ پانچویں نشانی دراصل سب نشانیوں کی جان ہے۔ یہ وہ خفیہ راز ہے جو گھر کو خوشحالی کے سمندر سے جوڑ دیتا ہے۔ ایسی عورت اگر کسی گھر میں ہو تو سمجھ لو وہ گھر اللہ کے خاص رحمتوں کے حصار میں ہے۔ وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں کے نصیب ایسے جگمگائیں گے جیسے آسمان پر ستارے۔ اور اگر کسی گھر میں یہ دولت نہیں تو بیویوں کو ترغیب دینا ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار کو اپنائے، رات کے سجدوں کو اپنا راز بنائے تاکہ اس کے آنسو نسلوں کی قسمت بدل دے۔ یہ ہے وہ پانچویں نشانی جو عورت کو صرف گھر کی ملکہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا سایہ بنا دیتی ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔